السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ امید کرتا ہوں کہ آپ تمام ساتھی خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماں باپ کا رشتہ اتنا اونچا رکھا ہے کہ قرآن مجید میں جا بجا اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کا ذکر کرنے کے بعد سیدھا ماں باپ کا ذکر فرمایا۔ پہلے سے بارے میں بھی ہے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور ایسے ہی آگے جا کر ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، یعنی کہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اپنے تذکرے کے ساتھ کیا ہے کہ میری عبادت کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرو اور اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ماں کا مقام، باپ کا مرتبہ شریعت نے کتنا اونچا رکھا ہے۔ آج ہم رشتوں کے اندر ترجیحات کر دیتے ہیں۔ بعض مرتبہ لوگ اپنی گھر والی کی باتوں میں آ کر کے ماں باپ کے ساتھ بالکل بیگانگی کا، اجنبیت کا سلوک کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور کبھی کبھی بعض مرتبہ دوسری طرف سے بھی کمی کوتاہی دیکھنے میں آتی ہے کہ ماں باپ کی محبت میں کسی آئی ہوئی کو، کسی کی جس کی بیٹی کو آپ لائے ہو، اس کو بالکل نظر انداز کرنا شروع کر دیتے ہیں، یہاں تک کہ اس کا حد سے زیادہ دل دکھاتے ہیں۔ دونوں باتیں غلط ہیں۔ افراط اور تفریط کا معاملہ ہونا چاہیے۔ اس میں بعض مرتبہ گھر کی بہوؤں کی بھی غلطی ہوتی ہے کہ وہ کچھ باتیں اس طریقے کی کر دیتی ہیں کہ جس سے آدمی جو ہے نا وہ اپنا دماغ ایک طرف کر لیتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک واقعہ بڑا زبردست ہے، وہ یہ کہ ایک شادی ہو رہی تھی، اور عرب کے کسی علاقے کا واقعہ ہے۔ شادی کے دوران دلہے کی جو ماں ہے نا وہ اسٹیج پر چڑھ گئی، تو دلہن نے اپنے ہونے والے شوہر سے کان میں کہا کہ اپنی ماں کو نیچے اتارو، اسٹیج سے نیچے اتارو۔ بہرحال یہ سن کر لڑکا جو ہے وہ تھوڑی دیر کے لیے تو خاموش رہا، لیکن پھر کچھ دیر کے بعد اس نے کھڑے ہو کر مائک میں اعلان کیا کہ میری ماں کو کوئی خریدنے والا ہے، کوئی ہے جو مجھ سے میری ماں کو خریدے۔ پورا کا پورا مجمع لڑکے کی یہ باتیں سن رہا تھا۔ اس نے 2-3 مرتبہ اعلان کرا لیکن کسی نے کوئی جواب ہی نہیں دیا۔ کچھ دیر خاموشی رہنے کے بعد لڑکے نے کہا کہ میں خود اپنی ماں کو خریدتا ہوں۔ ویڈنگ رنگ ہاتھ سے نکالی اور لڑکی کے ہاتھ میں رکھ دی کہ میں آپ کو راضی کرنے کے چکر میں اپنی جنت کو نہیں کھو سکتا، اور اپنی ماں کو گلے لگایا، ان کا ہاتھ اپنے سر پر رکھا، اور اپنی ماں سے کہا کہ ماں میں نے صحیح سودا کیا نا، میں نے گھاٹے کا سودا تو نہیں کیا۔ دوستوں، ماں ایک بہت بڑی نعمت ہے، لیکن دونوں طرف سے، جیسے کہ میں نے کہا کہ ماں کا جو مقام ہے اس کا بھی خیال رکھنا ضروری ہے، اور کسی کی جو لائی ہوئی بیٹی ہے اس کی بھی خواہشات کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ لیکن کبھی کبھی یہ بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ آئی ہوئی بہویں وہ اس طریقے کی ڈیمانڈز رکھتی ہیں کہ آدمی جو ہے نا وہ جھلا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر یہ کہنا کہ بھائی میرے ذمہ تو تمہارے ماں باپ کی خدمت نہیں ہے، میں تو نہیں کرتی۔ واقعی نہیں ہے، نہیں کرے گی تو کوئی گناہ بھی نہیں ملے گا، لیکن پھر ٹٹ فار ٹیٹ، اگر آپ کے ذمہ اس کے ماں باپ کی خدمت نہیں ہے تو پھر آپ جس طریقے سے آپ نے اپنا حق مانگا، وہ کل کو وہ بھی اپنا حق مانگ سکتا ہے۔ آپ اس کو دوسرے نکاح سے نہیں روک سکتی۔ وہ کہہ سکتا ہے کہ آپ میرے ماں باپ کی خدمت نہ کرو، الگ رہو، میں دوسری شادی کر لیتا ہوں، وہ میرے ماں باپ کی خدمت کر لے، آپ روک نہیں سکتی پھر اس کو۔ تو لہٰذا ٹٹ فار ٹیٹ ہوتا ہے معاملہ۔ تو ٹھیک ہے اگر آپ کے ذمہ نہیں ہے، لیکن حسن اخلاق بھی تو کوئی چیز ہے نا۔ آپ اپنے شوہر کو راضی رکھنا چاہتی ہیں، اس کو راضی رکھنے کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ اس کی ماں باپ کی خدمت کریں، اور پھر وہی ماں ہے جو اپنے بیٹے کے لیے آپ کو پسند کر کے لائی، آپ اسی سے جب بیگانی ہو جاتی۔ یہ خیال رکھنے کی ضرورت ہے۔ اور مردوں کو بھی یہ چاہیے کہ گھر میں کوئی بات سنا کرے تو پہلے پورے معاملے کو دیکھا کرے، پھر بھی ماں کو ترجیح دیا کرے، اور ترجیح دینے کے بعد گھر والی کا بھی دل رکھا کرے، اس کے لیے بھی گفٹس وغیرہ لایا کرے، اس کو بھی بنایا کرے۔ بالکل ماں کو نظر انداز کرنا یہ بھی درست نہیں ہے، اور ماں کی محبت میں بالکل گھر والی کے ساتھ اجنبی ہو جانا اور پرایوں جیسا سلوک کرنا یہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ اللہ پاک ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔